أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. صدق اللہ العظیم. یہ چوتھا واقعہ چل رہا ہے. اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا تھا. آج اللہ رب العزت حضرت لوط علیہ السلام کے واقعوں کو مختصراً بیان فرمائیں گے. اس واقعے کو اللہ رب العزت مختلف صورتوں میں بیان فرمائیں گے، وہاں پر تفصیل ہوگی، لیکن یہاں پر اللہ نے مختصراً بیان فرمایا. جن جن قوموں کی طرف اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، ان قوموں کے اندر کچھ گناہ مشترک تھے، کچھ مختلف تھے. مشترک گناہ ہر قوم کے اندر یہ رہا کفر اور شرک کا. تقریباً وہ ہر قوم کے اندر ایسے لوگ رہے ہیں جو کفر میں بھی تھے، شرک میں بھی تھے. اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی یہ بیماری تھی کہ وہ کفر اور شرک میں تھی. اور اسی طرح کچھ کام ایسے تھے جو ہر قوم کے اندر مختلف تھے. مثال کے طور پر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، اس کی قوم کو یہ بیماری تھی، وہ ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو یہ بھی بیماری تھی، وہ تکبر اور غرور کے اندر آ گئے تھے، اکڑ کے اندر آ گئے تھے. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی یہ بیماریاں آ گئی تھیں. خیر ہر قوم کے اندر کچھ نہ کچھ نئی سے نئی بیماریاں آتی تھیں. تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بابل کے شہر میں پیدا فرمایا، وہاں پر انہیں نبوت عطا فرمائی. اور ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں آپ نے سنا ہے، آزر اس کا نام تھا. اس کے کل 3 بیٹے تھے. ایک بیٹا حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھا، دوسرا بیٹا ہاران تھا جی، اور ہاران کا بیٹا حضرت لوط علیہ السلام تھا. تو اس اعتبار سے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام یہ آپس میں چاچا بھتیجا تھے. چاچا بھتیجا. ابراہیم علیہ السلام بابل کے شہر میں پیدا ہوئے. جس گھر کے اندر پیدا ہوئے وہ گھر بھی مشرکوں کا تھا جی، بت پرستوں کا تھا. جس شہر میں پیدا ہوئے وہ بھی بت پرست تھی. جس شہر، جس علاقے، جس بادشاہت کے اندر ہوئے وہ سارے کے سارے مشرک. ابراہیم علیہ السلام بابل کے شہر میں 80 سال گزارے جی. 80 سال لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے. اور قرآن کہتا ہے، احادیث کہتی ہیں، صرف 3 بندے مسلمان ہوئے، حضرت ابراہیم خود اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی میسارہ. یہ 3 بندے تھے جو بابل کے شہر میں مسلمان تھے. خیر قوم کے لوگوں نے دمکایا، نمرود نے دمکایا، باپ نے دمکایا. آخرکار اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب کیا کرو جی، ہجرت کرو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ساتھ میں میسارہ اور ساتھ میں ان کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام اس شہر سے چل پسے جی. چلتے چلتے مصر کے شہر میں پہنچے تو وہاں پر مائی ہاجرہ بھی انہیں تحفے میں مل گئی. پھر چلتے رہے، کڑاؤ ڈالتے رہے، رہتے رہے، چلتے رہے. تو ایک شہر آیا، اردن کے قریب علاقہ تھا جی، جسے لوگ سدوم کے نام سے یاد کرتے تھے.
تو حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی تو اس علاقے میں چلے گئے جی سدوم. اس کے ارد گرد 4 قسم کے علاقے تھے جی جو بڑے تھے جی، ان کی آبادیاں 4 لاکھ سے زیادہ تھیں، اور سدوم ان علاقوں کا، ان شہروں کا دارالخلافہ تھا، اور اس کو بڑی شانیں ملی تھی. اور یہ سدوم کا جو علاقہ تھا بڑا ہرا بھرا علاقہ تھا، کھیتی باڑی اس میں وافر ہوا کرتی تھی، ہر قسم کے اناج ہوتے تھے، پھلیں ہوتی تھی، فصلیں ہوتی تھی، اور یہاں کے لوگ ان نعمتوں سے مالا مال تھے. تو اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام کو اس علاقے کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، اور اس علاقے کے لوگوں کی سب سے بری خصلت یہ تھی، شرک میں بھی مبتلا تھے، کفر میں بھی مبتلا تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک غلط کام کے اندر ملوث تھے، غلط کام کے اندر چھوکرے بازی میں ملوث تھے. ہر حسین و جمیل لڑکا ان کے پہلو میں بیٹھا ہوتا، محفلوں میں ہوتے تو تب بھی ان کے ساتھ زنا کرتے، لواطت کرتے، گھروں میں ہوتے تو تب بھی ان کے ساتھ زنا کرتے، محفلوں میں بیٹھے ہوتے تو تب بھی ان کو انگلیاں چپے کرتے، حتیٰ کہ محفل کے اندر بھی ان کو حیا نہیں ہوتا، اگر جی چاہتا تو وہیں پہ ان کے ساتھ وہ زنا کرنا شروع کر دیتے تھے. تو اس قوم کے پاس اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا. لوط علیہ السلام نے آ کر تبلیغ کی. فرمایا اذ قال لقومی، جب کہا حضرت لوط نے اپنی قوم کے، اتأتون الفاحشۃ، تم آتے ہو بے حیائی کو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، یہ کام تم سے پہلے کسی بندے نے نہیں کیا. اس سے پہلے گناہ ہوتے تھے، لیکن لوط علیہ السلام کی یہ پہلی قوم تھی جو لڑکے لڑکوں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے. تو دوسرے مقام پہ ہے اللہ کے پاک پیغمبر جناب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا. یہ قوم دن کو ڈاکے مارتی، دن کو زنا کرتی، راہ زنی کرتی، چوریاں کرتی، بدیانتی کرتی، خیانتیں کرتی، ہر طرح کے گناہ تھے. ایک مقام پہ ان کی وہ ساری خباثتیں بیان کریں گے، لیکن یہاں پر اللہ نے ان کی ایک غیر فطرتی حرکت کو بیان فرمایا. وہ یہ تھی کہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اقتلوا الفاعل والمفعول به، جو بندہ یہ کام کرتا ہے اور جو بندہ یہ کام کرواتا ہے تو ان دونوں کو قتل کر دیا جائے. اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من عمل عمل قوم لوط، جو بندہ قوم لوط والا عمل کرتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم کام کیا کرتی تھی، میری امت میں سے جو بندہ یہ کام کرتا ہے، فرمایا ملعون، وہ بندہ لعنتی ہے. اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ کسی بھی بندے کے ساتھ یا کسی بندی کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ پچھلے راستے سے جمع کرتا ہے، فرمایا لا ینظر اللہ، اللہ اس بندے کی طرف شفقت کی نگاہ سے نہیں دیکھے. یہ اتنا گھٹیا کام تھا. اللہ فرماتے ما سبقکم بہا من احد من العالمین، اس سے پہلے جان والوں میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا تھا. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ فرماتے کہ یہ دیکھیں جی ان کے اندر یہ خباثت اتنی رچ بس گئی تھی، حیوانیت سے بھی گزر چکے تھے. حیوانوں کو بھی دیکھو نا جی، مذکر کے ساتھ یہ کام نہیں کرتا، لیکن یہ انسان ہونے کے ناطے پھر بھی یہ آپس میں کام کرتے اور اس کام کے اوپر وہ فخر کرتے. جی آج ہم نے فلانا چھوکرا رکھا ہوا ہے، فلانا کام کیا ہے جی، فلاں کے ساتھ یہ کیا ہے، فلاں کے ساتھ یہ کیا. تو آج بھی اگر آپ دیکھیں جی مغربی ممالکوں کے اندر، یورپوں کے اندر دیکھیں جی، انہوں نے بل پاس کیے ہوئے ہیں. ایسے کیسے بھی یہ علاقے ہیں، ایسے بھی ملک ہیں جہاں پر لڑکا لڑکے کے ساتھ کیا کرتا ہے جی، نکاح کر سکتا ہے. اور آج تو اس چیز کے اوپر زور دیا جا رہا ہے. لڑکیاں تو اس بات پہ زور دی جا رہی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم چاہیں تو یہ کام کریں، نہ چاہیں تو نہ کریں، جس کے ساتھ چاہیں تو کریں جی، کوئی ماں باپ پوچھنے تاچنے والا نہیں. پچھلے دنوں میں ملالہ کا انٹرویو آیا، اس نے کہا نکاح کی کیا ضرورت ہے جی، پارٹنرشپ کرو جی. مطلب کیا ہے جی پارٹنرشپ؟ ایک بیوی ہو اور 75-77 بندہ اس کے ساتھ لگا ہوا جی. انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا جی، اور نسل انسانی کو چلانے کے لیے اللہ نے جائز اور حلال طریقہ یہ بیان فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اسی لڑکی کے ساتھ شادی کرو جو تمہیں پسند ہے. ایسا نہ ہو کہ ایسے کام کرو کہ جس کی وجہ سے تمہیں وبال پڑے. تو قوم لوط کے اندر یہ بیماری تھی، لڑکے لڑکوں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے، جمع کیا کرتے تھے. تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا، بتایا.
فرمایا کہ یہ کام تم کرتے ہو، انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم مردوں کے پاس آتے ہو شہوت کے پاس، شہوت لے کر سوائے عورتوں کے، حالانکہ اللہ نے اس کام کے لیے جائز اور حلال طریقے سے تمہارے لیے عورتیں بنائی ہیں، نکاح کرو ان کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرو، تو تم مردوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتے ہو۔ فرمایا بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم قوم ہو حد سے زیادہ بڑھنے والی، حد سے زیادہ اسراف کرنے والی۔ اللہ کا حکم ہے اگر شہوت پوری کرنی ہے جائز اور حلال طریقے سے نکاح کر کے پوری کرنی ہے، لیکن وہ کیا کرتے تھے، نہ اپنی بیویوں کے ساتھ یہ کام کرتے تھے، نہ بیویوں کے ساتھ جائز طریقے سے جمع کرتے تھے، بلکہ الٹے مردوں کے ساتھ کرتے تھے۔ اب جب قوم کے لوگوں کو سمجھایا یہ کام تو حیوان بھی نہیں کرتے جو کام تم نے کیے، یہ کام تو تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیے، تم نے یہ بدبختو یہ کیا کام شروع کر دیا ہے۔ فما کان جواب قومی، قوم کے پاس اور جواب نہیں تھا نا جی، جو لوگ ہر وقت اس کام میں ملوث ہوں جی۔ تو فرمایا الا ان قالوا اخرجوا من قريتكم، اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی اس کا حل نکالنا چاہیے، یہ تو ہمیں روک رہا ہے جی۔ تو مشورے میں یہ طے ہوا کہ ان لوگوں کو، یہ جو چند گنے چنے مسلمان ہیں، انہیں اپنی بستی سے ہی نکال دو جی۔ آگے فرمایا انہم اناس یتطہرون، اتنی ٹھیٹ قسم کی قوم تھی۔ تو آگے سے دیکھیں، ایک تو کام بے حیائی کا زنا کا کر رہے ہیں، اور اوپر سے کہتے ہیں انہم اناس یتطہرون، یہ کچھ لوگ ہیں جو ہمیں پاکی کا درس دیتے ہیں، اور ظالموں یہ پاکی کا درس نہیں دیتے، یہ حقیقتاً پاک تھے جو تمہیں پاک کرنے کے لیے آئے تھے، اور ہٹ درمی اتنی بھی کہنے لگے ان کو نکال دو جی، ہمیں کوئی اس کام کے اوپر ہم نہ ملامت ہیں نہ ندامت کرتے ہیں جی، ہمیں تو اس کے اوپر فخر ہے جی، لہٰذا انہی کو نکال دو۔ فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، اللہ کا پاک پیغمبر جناب لوط علیہ السلام تبلیغ کرتا رہا، انہوں نے بڑا ستایا۔ یہ ظالم اتنے ظالم تھے کہ لوط علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام لڑکے بان کر آئے۔ ان ظالموں نے فرشتوں کو بھی معاف نہیں کیا جی۔ جب انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتا ہے نا جی، پھر وہ یہ نہیں دیکھتے یہ فرشتہ ہے، یہ باپ ہے، یہ بھائی ہے، جو بھی ہے بس وہ کھینچتا ہے جی۔ تو ان ظالموں نے فرشتوں کو بھی معاف نہیں کیا اور فرشتوں کے بارے میں سوچنے لگے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ میرے لوط اب یہ کام آپ کرو، رات کے وقت آپ نکل جاؤ جی۔ اب اس قوم کے اوپر عذاب نے آنا ہے، تفصیل نہیں ہے، یہاں پر خلاصہ بولا جا رہا ہے جی۔ تو لوط علیہ السلام کو جب یہ حکم ہوا کہ آپ اس راستے سے نکل جاؤ، تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا جی۔ آپ نے سنا ہے جی، ہر قوم کے اوپر عذاب آیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اس کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ کی طرف سے 2 عذاب ان کو آئے جی، ڈبل عذاب ہے۔ ایک تو یہ ہوا کہ زلزلہ ان کے پاس آیا، شدید قسم کا، ان کو ہلا کر رکھ دیا جی۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک ڈراؤنی چیخ آئی جی، فرشتے نے چیخ ماری، سب کے کلیجے پھٹ گئے اور وہاں پہ مردار ہو گئے۔ لیکن لوط علیہ السلام کی قوم اتنی بے حیا تھی، اللہ نے ان کے اوپر 4 عذاب نازل فرمائے۔ قرآن کہتا ہے فَتَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اس عذاب کے آنے سے پہلے کچھ لمحے پہلے اللہ نے سب کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، سب کی آنکھوں سے روشنی ختم کر دی، سارے کانے ہو گئے جی۔ دوسرا عذاب اللہ فرماتے اللہ عالیہا سافلہا، ہم نے اس زمین کو نیچے سے اٹھایا اوپر لے کر گئے، آسمانوں کے قریب لے کر گئے۔ روایات میں آتا ہے ان کے مرغوں کی، ان کے کتوں کی بھونکنے کی آوازیں فرشتوں نے سنی، اتنے قریب اللہ اس بستی کو اٹھا کر لے کر گئے۔ پھر وہاں سے اللہ نے اوپر سے الٹا کیا جی زمین کو، پھر یہاں پر بس نہیں کیا، اللہ فرماتے ہیں مسومتاً، اللہ نے پھر ان کے اوپر بارش برسائی۔ وَأَمْطَرْنَا، یہ تیسرا عذاب ہے، پھر ان کے اوپر اللہ نے بارش برسائی، پتھروں کی بارش برسائی، عام بارش نہیں، پتھروں کی بارش، اور وہ پتھر ایسے تھے مسومتاً، ان کے اوپر نشان لگے ہوئے تھے، ہر پتھر کے اوپر نام لکھا ہوا تھا، یہ فلانے کافر فلاں بے حیا کو لگنا ہے۔ 3 عذاب ہو گئے۔ چوتھا اللہ فرماتے ہیں صیحۃ مشرکین، پھر ایک چیخ آئی، ڈراؤنی قسم کی چیخ آئی، اور وہ چیخ ان کے کلیجوں تک پہنچی، وہ سارے کے سارے آنن فانن مردار ہو گئے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم جو چند گنے چنے لوگ تھے، روایات میں آتا ہے 2 بیٹیاں تھیں جی، یا یہ ہے کہ کچھ چند اور لوگ تھے جو حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے۔ اللہ کا حکم ہوا لوط اپنے ایمان والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ، لیکن پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا جی۔ اب جب رات کا وقت تھا، لوط علیہ السلام اس بستی سے نکلے، اور ساتھ میں ایک روایت میں آتا ہے کہ بیوی بھی تھی، اور ایک میں آتا ہے کہ بیوی نہیں تھی۔ چونکہ لوط علیہ السلام قوم صدوم میں آئے،
وہاں پر انہوں نے شادی کی تھی تو اس عورت کی جو رشتہ دار تھے، علاقہ تھا، جو بھی خاندان تھا، اسی میں رہتے تھے، تو وہ عورت ساتھ ہی نہیں گئی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ساتھ تو چلی تھی، لیکن جب آثار شروع ہوئے عذاب کے تو اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اللہ کا عذاب اسے بھی پہنچایا اور پتھر لگا، وہ وہیں پہ مردار ہو گئی۔ دیکھیں یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر جو خرابیاں بدکاریاں تھیں جی، تو اللہ کی طرف سے یہ 4 عذاب آئے۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، اور اس طرح ہود علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ یہ عذاب امت محمدیہ کے اوپر آ چکے ہیں جی۔ طوفان نوح، ہر سال طوفان آتے ہیں جی، کبھی بارشوں کے طوفان آتے ہیں، پانی کے طوفان آتے ہیں، کبھی ہواؤں کے آتے ہیں، کبھی قوم عاد کی طرح عذاب آتے ہیں، کبھی صالح علیہ السلام کی قوم کی طرح عذاب آتے ہیں، کبھی کیا ہوتا ہے کہ اوپر سے پتھروں کی بارش ہوتی ہے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا جی، کبھی یہ ہوتا ہے کہ آگ پستی ہے۔ یہ سارے عذاب آئے ہیں، لیکن ایک گٹھا عذاب نہیں آتا۔ گٹھا عذاب نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے دعا مانگی تھی، اے اللہ میری قوم کے اوپر اکٹھا عذاب نازل نہ ہو، تو اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا تھا۔ یہ امت محمدیہ کو یہ ایک شان حاصل ہے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت حاصل ہے جی، ورنہ اس قوم کے اندر وہ تمام گناہ پائے جاتے ہیں جی، ہر قسم کی بددیانت ہے جی، ہر قسم کے اندر ناپ تول کے اندر کمی ہے جی، ہر گناہ ہوتا ہے جی، چوری چکاری زنا خوری شراب خوری، ہر گناہ ہم لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس رب کی رحمت کے اوپر قربان جاؤں، وہ اس رب نے ہمارے اوپر یہ عذاب اکٹھا نازل نہیں فرمایا۔ اگر ہوتا نا تو یہ ساری امت صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی، تو اللہ رب العزت ہمیں ہر گناہ سے محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولوطاً، اور حضرت لوط علیہ السلام، اذ قال لقومہ، جب کہا انہوں نے اپنی قوم کو، اتأتون الفاحشۃ، کیا تم آتے ہو بے حیائی کو۔ دیکھیں قرآن نے زنا کو بھی لفظ فاحشہ سے تعبیر کیا ہے، اور یہاں پر بدکاری کو، لواطت کو بھی اللہ نے الفاحشہ سے تعبیر کیا ہے۔ زناکاری کے اندر کیا ہوتا ہے جی، وہاں پر ہے وہ بھی حرام ہے، لیکن محل فطرت والا ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ جمع کیا ہے جی، ہے بھی ناجائز اور حرام ہے، اور ہوتا بھی کیا ہے جی، غیر فطرتی طریقے پر ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قوم لوط کے اوپر جو عذاب آیا تھا نا جی، تو یہ جو بندہ یہ کام کرتا ہے تو اس بندے کو سزا بھی ایسی دینی چاہیے، اس بندے کو پہاڑ کے اوپر لے کر جانا چاہیے، اوپر سے اس بندے کو گرانا چاہیے، اور اوپر سے پتھروں کی بارش کرنی چاہیے، یہ بندہ اسی قابل ہے۔ بل انتم قوم مسرفون ما سبقکم بہا، نہیں سبقت لے کر گئی تم سے پہلے کوئی بھی قوم، من احد من العالمین، جہان والوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی یہ کام نہیں کرتا تھا۔ انکم، بے شک تم، لتأتون الرجال، آتے ہو مردوں کے پاس، شہوتاً، شہوت پوری کرنے کے لیے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم، بلکہ ہو تم، قوم مسرفون، حد سے نکلنے والے، انسانیت کو گزر کرنے والے لوگ۔ وما کان جواب قومی، نہیں تھا جواب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس، الا مگر ان قالوا، یہ کہ کہا انہوں نے، اخرجوہم، نکالو لوط کو، اس کے ماننے والوں کو، من قریتکم، اپنی بستی سے۔ یہ ہمیں آ گیا تبلیغ کرنے کے لیے، ہمارا اچھا خاصا کام چل رہا تھا، موج مستی مار رہے تھے۔ انہم اناس یتطہرون، بے شک وہ کچھ لوگ ہیں، یتطہرون، پاک بنے پھرتے ہیں، پاک صاف بنے پھرتے ہیں۔ دیکھیں یہ کتنی ہٹ درمی ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، بس ہم نے نجات دی حضرت لوط علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ، اور ان کے متعلقین مومنین کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر اس کی بیوی کو نہیں، وَكَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، تھی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے برسایا ان کے اوپر، مطرًا، خاص قسم کی بارش، خاص قسم کا عذاب برسانا۔ فانظر، پس دیکھ، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسے تھا انجام مجرموں کا۔